ہم سب نے یہ تو سنا ہی ہوگا جیسی کرنی ویسی بھرنی، پر کبھی سوچا ہے کہ جب زندگی خود اس کہاوت کو سچ کر دکھائے تو کیسا لگتا ہے؟ چلے آج ایک ایسی ہی کہانی سنتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو شاید ہمیں اپنے کاموں اور ان کے انجام کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے۔ یہ آواز، یہ پچھتاوے سے بھرے الفاظ، یہ پنٹو کے ہیں، ایک ایسا شخص جس کا کیا ہوا کل آج اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور یہ صرف کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ تو ایک بہت لمبی، بہت دردناک کہانی کا انجام ہے۔ اس انجام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کی شروعات میں جانا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس دل دہلا دینے والی کہانی کی شروعات ہوئی کہاں سے تھی؟ تو کہانی کا پہلا باب ایک ماں کے نام ہے، چمیلی۔ ایک ایسی ماں جسے زندگی ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو شاید کوئی بھی ماں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ بات شروع ہوئی چمیلی کے شوہر کے ایک الٹیمیٹم سے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا، مجھے بیٹا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ بس یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے چمیلی کی پوری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اب اپنی نوزائیدہ بیٹی کی جان خطرے میں دیکھ کر چمیلی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے ایک انتہائی قدم اٹھایا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر ایک انجان گھنے جنگل کی طرف چل پڑی۔ سوچیں ذرا، گھنا جنگل، ہر طرف خطرہ، اور وہاں مدد آئی ایک ایسی جگہ سے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہانی میں اب ایک بہت ہی خاص کردار آنے والا ہے، ایک ایسا کردار جو اس خاندان کی قسمت بدل دے گا، اور وہ تھا ایک رحم دل عقاب۔ تو ہوا یوں کہ ایک بڑے سے عقاب نے اس روتے ہوئے خاندان کو دیکھا، لیکن انہیں شکار سمجھنے کے بجائے اس کا دل پگھل گیا۔ وہ انہیں اڑ کر ایک چھوٹی سی ویران جھونپڑی تک لے گیا اور چمیلی سے جیسے وعدہ کیا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ بس یہیں سے اس انوکھی دوستی کی شروعات ہوئی۔ اور اس عقاب نے واقعی اپنی ذمہ داری نبھائی۔ وہ پھل اور دریا سے مچھلیاں لا کر دیتا، گاؤں کے گھروں سے دودھ چرا لاتا، یہاں تک کہ گاؤں والوں کے سوکھتے کپڑوں میں سے بچوں کے لیے کپڑے بھی لے آتا۔ اور ہاں، جنگلی جانوروں کو تو پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ وہ صرف ایک محافظ نہیں تھا، وہ اس خاندان کا سب کچھ بن گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ چمیلی نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اس کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ کبھی وہ چلچلاتی دھوپ میں کھیتوں میں کام کرتی، تو کبھی لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی، فرش رگڑتی، برتن دھوتی، اور کبھی تعمیراتی جگہوں پر بھاری بھاری اینٹیں اٹھاتی۔ یہ سب کچھ بس ایک ہی مقصد کے لیے تھا کہ اس کے بچوں کا مستقبل سنور جائے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور حالت یہ تھی کہ اکثر وہ خود تو بھوکی سو جاتی، لیکن اپنے بچوں کو آخری نوالا تک کھلا دیتی تھی۔ یہ صرف ایک بات نہیں ہے، یہ اس کی قربانی کی انتہا ہے۔ مطلب اپنی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، بس بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ ایک ماں کی محبت شاید ایسی ہی ہوتی ہے۔ لیکن اب کہانی کا رخ مڑتا ہے۔ اب کہانی کا مرکز ہے بیٹا پنٹو، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ دھوکہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وقت گزرا، پنٹو بڑا ہوا اور اسے شہر میں ایک اچھی نوکری مل گئی۔ یہ اس خاندان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ چمیلی کو لگا کہ بس اب اس کی سالوں کی محنت وصول ہو گئی، اب اچھے دن آئیں گے۔ لیکن تبھی پنٹو نے اپنی ماں سے کہا، ماں تم یہیں رہو، تم شہر میں کیا کرو گی؟ میں اور میری بیوی اکیلے جائیں گے۔ اور بس یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے چمیلی کے سارے خواب ایک پل میں توڑ دیے۔ شروع میں تو اس نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں جلد ہی بلا لیں گے، پھر کبھی کبھار تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ ایک خط آ جاتا، پھر پیسے آنا بند ہو گئے، اور آخر میں سالوں کی خاموشی چھا گئی۔ رابطہ پوری طرح ختم ہو گیا۔ کئی سال گزر گئے، کوئی خبر نہیں آئی۔ آخرکار چمیلی نے خود اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، ایک لمبا سفر طے کیا، بس اسی امید میں کہ شاید اب وہ اپنے بیٹے سے مل سکے گی۔ وہ شہر پہنچی، اس نے پنٹو کا گھر ڈھونڈ لیا، لیکن جب پنٹو نے اپنی ماں کو اپنے دوستوں کے سامنے دیکھا تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ شاید اس کہانی کا سب سے تکلیف دہ حصہ ہیں۔ اس نے کہا، یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے۔ بس اسی لمحے چمیلی کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اب ذرا ان دو بچوں کا فرق دیکھیں۔ ایک طرف بیٹا تھا جو اپنی ماں سے شرمندہ تھا، اسے نوکرانی کہہ کر مہمانوں سے چھپا رہا تھا،
اور دوسری طرف جب بیٹی کو اپنی ماں ملی تو اس نے کہا، ماں تم بوجھ نہیں، تم تو میرا فخر ہو۔ تو اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دائرہ اب مکمل ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قدرت نے ایک قربانیاں دینے والی ماں اور ایک نافرمان بیٹے دونوں کے لیے آگے کیا سوچ رکھا تھا۔ چمیلی کو تو اس کی بیٹی بچا کر اپنے ساتھ لے گئی، اور چمیلی نے اپنی زندگی کے آخری سال بہت پیار اور عزت کے ساتھ گزارے، اپنی بیٹی، داماد اور ہاں، اس وفادار عقاب کے ساتھ۔ آخرکار اسے وہ سکون مل ہی گیا جس کی وہ حقدار تھی۔ لیکن پنٹو کا کیا ہوا؟ خیر، کئی سالوں بعد پنٹو کی اپنی کہانی نے خود کو دہرایا۔ کہانیاں وہیں واپس آ گئی ہے جہاں سے ہم نے اسے شروع کیا تھا۔ جب پنٹو اور اس کی بیوی بوڑھے ہو گئے تو ان کے اپنے بیٹے نے انہیں گھر سے نکالتے ہوئے کہا، ابا، آپ نے بھی تو اپنی ماں کے ساتھ یہی کیا تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نکل جائے میرے گھر سے۔ اور یوں تاریخ نے خود کو دہرا دیا۔ تو اس پوری کہانی کا مطلب کیا نکلا؟ وہی ایک سچائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمارے کام، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، وہ گھوم پھر کر ایک دن ہمارے پاس واپس ضرور آتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی ایک بہت بڑا سوال بھی چھوڑ جاتی ہے۔ کیا واقعی کرما کا یہ دائرہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے؟ کیا زندگی میں ہر اچھے یا برے کام کا نتیجہ اسی طرح واپس آتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔